السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبر نامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ملک میں صنعتی پیداوار بڑھانے کے لیے توانائی ڈویژن کو جامع اور مؤثر پالیسی سفارشات تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ شہباز شریف نے چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں میں خواتین کی شرکت بڑھانے سے متعلق اقدامات کا خیر مقدم کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان تعلقات مزید مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر دفاع نے کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی معاہدے کا بنیادی مقصد دہشت گردی کے ناسور کا خاتمہ کرنا ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے پنجاب میں حالیہ سیلاب کے دوران ریسکیو 1122 کی خدمات کو سراہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج دیپال پور میں سیلاب سے متاثرہ 500 افراد میں فلڈ کارڈز تقسیم کیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی سیف سٹی پروجیکٹ کی بروقت تکمیل کی ہدایت کی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی قبضے کی مذمت کے لیے 27 اکتوبر یوم سیاہ کے طور پر منایا جائے گا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تازہ حملوں میں 97 فلسطینی شہید کر دیے ہیں۔ امریکی صدر نے بھارت کو ایک بار پھر دھمکی دی ہے کہ اگر وہ روسی تیل کی خریداری کو محدود نہیں کرتا تو اس پر بھاری ٹیکس عائد کیے جائیں گے۔ ہندو برادری آج دیوالی کا تہوار منا رہی ہے۔ اور آج راولپنڈی میں 2 میچوں کی سیریز کے دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے پہلے روز پاکستان نے جنوبی افریقہ کے خلاف اپنی پہلی اننگز میں کھیل ختم ہونے تک 5 وکٹوں کے نقصان پر 259 رنز بنائے۔ خلاصہ آپ نے سنا۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو بجلی کے مؤثر استعمال سے صنعتی اور زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے جامع حکمت عملی ترتیب دینے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں صنعت اور زراعت کے شعبوں کے لیے توانائی ڈویژن کے اصلاحاتی پیکج پر ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں کی سہولت کے لیے توانائی ڈویژن کو مختلف سفارشات مرتب کرنے کی ہدایت بھی کی۔ شہباز شریف نے کہا کہ زراعت اور صنعت کے شعبوں کو زیادہ سے زیادہ تعاون فراہم کرنا حکومت کے اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں بجلی کا مؤثر استعمال یقینی بنانے کے لیے پالیسی وضع کی جائے۔ اس موقع پر وزیر اعظم کو پاور ڈویژن کی جانب سے بجلی کی پیداوار اور اس کے جامع اور مؤثر استعمال کے لیے اصلاحاتی پیکج کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ گھریلو صنعتوں اور چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کی رجسٹریشن کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ یہ کاروبار اور صنعتیں کاروباری قرضے حاصل کر سکیں اور ملک کی صنعتی ترقی کی راہ ہموار ہو سکے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں ایس ایم ایز کی ترقی کے حوالے سے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی صنعتی ترقی گھریلو اور چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں کی ترقی پر منحصر ہے۔ وزیر اعظم نے زرعی اجناس کی پروسیسنگ کے لیے دیہی علاقوں میں ایس ایم ایز کے حوالے سے تربیت یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں میں خواتین کی شمولیت بڑھانے کے لیے اقدامات خوش آئند ہیں۔ انہوں نے سمیڈا کے لائحہ عمل پر عمل درآمد کے لیے واضح نظام اوقات مقرر کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس کو سمیڈا کی تنظیم نو اور ایس ایم ایز کی ترقی کے لیے کیے گئے اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں ایس ایم ایز کی ترقی کے لیے دفاتر کھولے گئے ہیں جہاں عوام اور مقامی چیمبرز کی جانب سے بھرپور پذیرائی ملی ہے۔ سمیڈا کے لیے نجی شعبے کے ماہرین پر مشتمل بورڈ تشکیل دیا گیا ہے اور آئندہ دنوں میں چیف ایگزیکٹو آفیسر کا تقرر کر دیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے جی ایس پی پلس لائحہ عمل کے تحت پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان تعلقات مزید مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا احاطہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات پاکستان میں یورپی یونین کے نئے سفیر ریمنڈس کروبلیس سے آج اسلام آباد میں ملاقات میں کہی۔ ملاقات کے دوران حالیہ علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان میں جاپان کے سفیر آکا ماسٹو سوئچی نے آج اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات کی اور اہم علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ نائب وزیر اعظم نے مختلف شعبوں میں پاکستان اور جاپان کے تعلقات کو مزید وسعت دینے کی کوششوں کی حوصلہ افزائی کی۔
وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی معاہدے کا بنیادی مقصد دہشت گردی کے ناسور کا خاتمہ کرنا ہے۔ انہوں نے الجزیرہ عربیہ کو ایک انٹرویو میں کہا کہ گزشتہ کئی برس سے جاری دہشت گردی سے پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقے شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ دونوں ممالک اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دہشت گردی کا فوری خاتمہ ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملک دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے سنجیدہ کوششیں کریں گے، بصورت دیگر خطے کے امن کو سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ معاہدے کی تفصیلات کو حتمی شکل دینے کے لیے ایک اور اجلاس آئندہ ہفتے استنبول میں ہوگا۔ انہوں نے کہا افغان وزیر دفاع نے تسلیم کیا ہے کہ دہشت گردی ہمارے تعلقات میں کشیدگی کی اصل وجہ ہے اور اب اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اب دوبارہ امن قائم ہوگا اور پاکستان اور افغانستان کے تعلقات معمول پر آ جائیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی جو پاکستان کے اتحاد اور امن کے دشمن ہیں۔ انہوں نے یہ بات گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے لاہور میں ملاقات کے دوران کہی۔ وزیر داخلہ نے عزم ظاہر کیا کہ فتنۃ الہندوستان کا خاتمہ کیا جائے گا اور بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے مذموم عزائم بھی ناکام بنا دیے جائیں گے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ وفاقی حکومت صوبے میں امن و امان کی صورتحال قائم رکھنے کے لیے خیبر پختونخوا کے ساتھ ہر ممکن تعاون کر رہی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے پنجاب میں حالیہ سیلاب کے دوران ریسکیو 1122 سروس کی گراں قدر خدمات کو سراہا ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اس بات پر مسرت کا اظہار کیا کہ صرف نارووال میں ریسکیو 1122 کے اہلکاروں نے سیلاب کی سنگین صورتحال کے دوران دن رات انتھک کام کیا اور سیلاب میں پھنسے ہوئے ہزاروں افراد اور مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے اطہر رسول کی اس رپورٹ میں۔ آج ریسکیو 1122 ہیڈ کوارٹرز لاہور میں 3 روزہ نیشنل ریسکیو چیلنج کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقی نے کہا کہ مارکہ حق کی ناقابل فراموش کامیابی کو پائیداری تب ہی مل سکتی ہے جب ہم پاکستان کو ایک عظیم معاشی قوت بنانے کی خاطر مارکہ ترقی میں بھی سرخرو ہوں۔ جیسے ہم نے مارکہ حق جیتا ہے اسی طرح اب ہم نے مارکہ ترقی جیتنا ہے۔ مارکہ ترقی میں انہی جذبوں کی تقلید کرتے ہوئے ہر فرد اسی جذبے کے ساتھ اپنا کردار ادا کرے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے آبادی میں اضافے کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کو آبادی میں اضافے کی روک تھام اور تعلیم اور صحت کے شعبوں میں بہتری کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ سرمایہ کاری بورڈ کے وزیر قیصر احمد شیخ نے کہا ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور پاکستان مختلف ممالک کے سرمایہ کاروں کی توجہ حاصل کر رہا ہے۔ تفصیل ریڈیو پاکستان فیصل آباد کی نمائندہ عفاف سعید کی اس رپورٹ میں۔ چنیوٹ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے 200 سے زائد بزنس مینوں نے چین کے بزنس فورم میں حالیہ شرکت کی، جہاں سرمایہ کاری اور صنعتی تعاون کے لیے مفاہماتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مختلف ممالک کی توجہ پاکستان کی طرف آ رہی ہے۔ چائنا میں ہم نے بہت بڑی کانفرنس کی ہے، آپ کو پتا ہے کہ ایک سب سے بڑی کانفرنس کی بورڈ آف انویسٹمنٹ نے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ مثبت ہو گیا ہے، جبکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی بہتری آ رہی ہے، جس سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان نے آج اسلام آباد میں اسپیشلائزڈ ڈیجیٹل اسکلز ٹریننگ آف ٹرینرز پروگرام اور پریکٹس آف اسکلز انٹرنیشنل ڈیجیٹل ایجوکیشنل پلیٹ فارم کا افتتاح کیا۔ یہ پروگرام وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے تحت شروع کیا گیا ہے، جس کا مقصد وزیر اعظم کے ڈیجیٹل پاکستان کے ویژن کے مطابق 200 ماسٹر ٹرینرز اور ہزاروں نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تربیت فراہم کرنا ہے۔ یہ اقدام ٹیکنالوجی کے شعبے اور عالمی مسابقت کے لیے افرادی قوت تیار کرنے میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رانا مشہود احمد خان نے پروگرام کے آغاز کو پاکستان کے فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم و تربیت کے شعبے کے لیے ایک انقلابی قدم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ پروگرام تربیت کاروں کی صلاحیتوں میں اضافہ کرے گا اور ملک بھر میں جدید ڈیجیٹل علوم کی فراہمی میں بھی اہم کردار ادا کرے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ صوبے کے سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کے لیے 100 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ تفصیل ہماری نمائندہ زنیرہ خالد سے۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے آج اوکاڑا میں فلڈ کارڈز کی تقسیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیلاب بحالی پروگرام کے لیے 100 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جو 100 ارب روپیہ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے رکھا گیا ہے وہ سیلاب متاثرین کے علاوہ کسی کو نہیں، اس کا ایک پیسہ بھی نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ سیلابی پانی میں کمی کی فوری بعد صوبے میں بحالی کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب زدہ علاقوں میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات کے حوالے سے 70% سروے کا کام چند دنوں میں شفاف طریقے سے مکمل کر لیا گیا ہے۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ تمام متاثرین کو پنجاب کے اپنے وسائل سے معاوضہ دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بینک آف پنجاب کی جانب سے 15 اضلاع میں فلڈ کارڈز کی تقسیم کے لیے 70 سے زائد کیمپ سائٹس قائم کی گئی ہیں۔ معاوضے کی جو تقسیم ہے، جو چیکس آپ کو ملنے جا رہے ہیں، اس کا آغاز آج سے 15 اضلاع میں شروع ہو رہا ہے، جس میں اوکاڑا، جھنگ، ملتان، بہاولپور، ننکانہ، مظفر گڑھ، ساہیوال، لودھرا، بہاول نگر، سرگودا، ٹوبا ٹیک سنگھ، وہاڑی، کسور، نارووال اور گجرانوالا شامل۔ مریم نواز نے کہا کہ متاثرین کو جانی نقصان پر 10 لاکھ روپے اور فصل کے نقصان پر 20,000 روپے فی ایکڑ ملیں گے۔ انہوں نے کہا کہ متاثرین کو کیمپ سائٹ پر 50,000 روپے نقد دیے جائیں گے، جبکہ باقی رقم وہ ATM مشینوں سے فلڈ کارڈ کے ذریعے نکالیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کراچی سیف سٹی منصوبے کی بروقت تکمیل کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے آج کراچی میں کراچی سیف سٹی منصوبے کے حوالے سے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اس منصوبے کے دوسرے مرحلے کی توسیع کی منظوری بھی دی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ پہلے مرحلے میں CCTV کیمروں، پولز، سرورز اور ڈیٹا سٹوریج کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ ویڈیو نگرانی کا نظام رواں ماہ کے آخر تک مکمل کیا جائے۔ سندھ کے سینئر وزیر اطلاعات و ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ عوام کی سہولت کے لیے صوبے میں ٹرانسپورٹ کا نظام جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے آج کراچی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوام کی سہولت کے لیے ٹرانسپورٹ سسٹم میں 500 نئی بسیں شامل کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کو جدید ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنے کے لیے صوبے کے دیگر حصوں میں بھی پنک بس سروس کی توسیع دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کراچی میں BRT کے مختلف منصوبوں پر کام جاری ہے اور صوبائی حکومت ان منصوبوں کی راہ میں حائل تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ شاہ سلمان امدادی مرکز کے ڈائریکٹر عبداللہ البقامی نے آج پشاور میں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں حالیہ سرحدی صورتحال اور چترال، دیر، باجوڑ، ڈیرہ اسماعیل خان، بنو، ٹانگ اور لکی مروت میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے حالات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ متاثرہ افراد کو سخت مشکلات کا سامنا ہے اور فوری امدادی اقدامات ناگزیر ہیں۔ انہوں نے کہا کرم سے بے گھر ہونے والے خاندانوں کے لیے اضافی وسائل درکار ہیں، جہاں خوراک، ادویات، پناہ گاہوں اور سردیوں سے متعلق اشیاء کی سخت ضرورت ہے۔ گورنر نے پاکستان میں شاہ سلمان امدادی مرکز کے اقدامات کو سراہتے ہوئے کہا کہ مشکل وقت میں متاثرین کی مدد کرنا قابل تعریف ہے۔ خیبر پختونخوا میں 4 روزہ انسداد پولیو مہم کا دوسرا مرحلہ آج بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژنز میں شروع ہوا۔ صوبائی ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق دونوں ڈویژنوں کے تمام اضلاع میں تقریباً 10 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے تربیت یافتہ پولیو ورکرز کی 6400 سے زائد ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ پولیو ٹیموں کی سیکیورٹی کے لیے 10,000 اہلکار بھی تعینات کیے گئے ہیں۔ اس سے قبل انسداد پولیو مہم کے پہلے مرحلے کے دوران صوبے کے 29 اضلاع میں 61 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے تھے۔ جسٹس محمد کامران خان ملاخیل نے آج کوئٹہ میں قائم مقام چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ جسٹس اقبال احمد قاسی نے ان سے حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب میں ہائی کورٹ کے ججوں اور وکلاء نے شرکت کی۔ پاکستان کی IT اور ٹیکنالوجی کی برآمدات گزشتہ ماہ کے دوران 36 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کی ماہانہ بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ اسٹیٹ بینک کے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران IT برآمدات میں سالانہ بنیادوں پر 21% اضافہ ہوا ہے۔ ملک میں گزشتہ ماہ کے دوران 11 کروڑ ڈالر کا سب سے زیادہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس بھی ریکارڈ کیا گیا، جبکہ گزشتہ سال کے اسی عرصے کے دوران 32 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کا خسارہ تھا۔ رواں مالی سال کے لیے یہ پہلا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے۔ پاک بحریہ کے 55ویں اسٹاف کورس کے شرکاء نے تعارفی نشست کے لیے آج وزارت خارجہ اسلام آباد کا دورہ کیا۔ وفد بری فوج اور بحریہ اور فضائیہ کے افسران کے علاوہ 16 دوست ممالک کے نمائندوں پر مشتمل تھا۔
دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے شرکاء کو وزارت کے اہم امور، پالیسی کی تشکیل اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کو درپیش اہم مسائل کے بارے میں بریفنگ دی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ 27 اکتوبر کا دن یوم سیاہ کے طور پر منا کر مقبوضہ آبادی پر بھارت کے جبری اور غیر قانونی قبضے کی مذمت کریں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق یہ دن منانے کی اپیل سری نگر اور دیگر اضلاع میں دیواروں، کھمبوں اور عوامی مقامات پر آویزاں پوسٹرز کے ذریعے کی گئی۔ 27 اکتوبر 1947 کو بھارتی فوج نے جموں و کشمیر پر اس کے عوام کی مرضی کے خلاف حملہ کر دیا تھا۔ پوسٹرز میں غیر مقامی ڈومیسائل کے ذریعے بھارت کی جانب سے مقبوضہ علاقے میں مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی جاری کوششوں، مسلم ملازمین کی برطرفی اور کشمیر کی اسلامی اور ثقافتی شناخت کو کمزور کرنے کے لیے تعلیمی نصاب کو مسخ کرنے کی بھی مذمت کی گئی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ہندوؤں کی علامتوں اور مجسموں کو پھیلانا اور علاقے کی تاریخی اور مذہبی شناخت تبدیل کرنے کی دانستہ کوشش کا حصہ ہے۔ ادھر ضلع پلوامہ میں آج ایک 3 منزلہ مدرسہ پراسرار آتش زدگی میں جل کر خاکستر ہو گیا۔ مقامی باشندوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے اس واقعے کو بی جے پی حکومت کی جانب سے مقبوضہ علاقے میں اسلامی اداروں کو کمزور کرنے کی وسیع مہم سے جوڑنے کا شبہ ظاہر کیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غزہ پر تازہ حملوں میں 97 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ غزہ کے شہری دفاع کے ادارے کے مطابق اسرائیلی فوج جنگ بندی معاہدے کے نفاذ کے بعد سے اب تک اس کی 80 سے زائد خلاف ورزیاں کر چکی ہے، جس سے محصور علاقے میں انسانی صورتحال مزید بگڑ گئی ہے۔ حماس کا ایک وفد آج قاہرہ میں مصر اور قطر کے حکام سے ملاقات کرے گا، جس میں غزہ جنگ بندی جاری رکھنے پر غور کیا جائے گا۔ وفد مصری حکام سے بھی ملاقات کرے گا اور فلسطینی دھڑوں کو متحد کرنے کے لیے مصر کی میزبانی میں فلسطینی گروپوں کے درمیان آئندہ مذاکرات پر تبادلہ خیال کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کو ایک بار پھر دھمکی دی ہے کہ اگر وہ روسی تیل کی خریداری کو محدود نہیں کرتا تو اس پر بھاری ٹیکس عائد کیے جائیں گے۔ انہوں نے یہ بات واشنگٹن جاتے ہوئے ایئر فورس 1 طیارے میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ذاتی طور پر انہیں یقین دہانی کرائی ہے کہ ان کا ملک ایسی درآمدات روک دے گا۔ امریکی صدر نے خبردار کیا کہ اگر بھارت نے بات چیت سے انکار کیا تو اس پر بھاری ٹیکس عائد کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ روس نے ایران کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ روسی ترجمان دمتری پیسکوف نے آج ایک بیان میں کہا کہ ان کے ملک کے ایران کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں۔ انہوں نے اس سال کے شروع میں ایرانی جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ ایران ہمارا شراکت دار ہے اور ہمارے تعلقات تیزی سے فروغ پذیر ہیں۔ پاکستان اور دنیا بھر میں مقیم ہندو برادری آج دیوالی کا تہوار منا رہی ہے۔ روشنیوں کے اس سالانہ تہوار کے موقع پر ہندو خوشیاں مناتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں اور ضیافت کا اہتمام کرتے ہیں۔ آج شماریات کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے معیاری شماریات کے ساتھ تبدیلی لانا اور سب کے لیے اعداد و شمار کی فراہمی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ ریڈیو خبرنامے میں اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ آئیے سنتے ہیں حمیرہ رانا سے۔ راولپنڈی میں جنوبی افریقہ کے خلاف 2 میچوں کی سیریز کے دوسرے ٹیسٹ میں پاکستان نے اپنی پہلی اننگز کا آج کا کھیل ختم ہونے تک 259 رنز بنائے اور اس کے 5 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے پاکستان نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان کو 2 میچوں کی سیریز میں 1-0 سے برتری حاصل ہے۔ بھارت کے شہر ممبئی میں ICC خواتین عالمی کپ ٹورنامنٹ میں سری لنکا اور بنگلہ دیش کے درمیان میچ جاری ہے۔ ICC کے خواتین عالمی کپ ٹورنامنٹ میں کل کولمبو میں پاکستان اپنا اگلا میچ جنوبی افریقہ کے خلاف کھیلے گا۔ میچ دوپہر 2:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کے ابھرتے ہوئے کھلاڑی اسکواش کھلاڑی محمد اشرف عرفان نے اس ماہ کی 15 سے 19 تاریخ تک کینیڈا میں ہونے والی رچرڈسن ویلتھ مینز اوپن جیت کر پہلی مرتبہ PSA کا کاپر لیول کا اعزاز حاصل کر لیا ہے۔ فائنل میں 4 سیڈ محمد اشرف عرفان نے انگلینڈ کے سیم ٹاڈ کو 11-9, 11-1 اور 11-5 کے 3-0 سے اسکور سے ہرا کر شکست دی اور $31,250 نقد انعام کے
حقدار ٹھہرے۔ پاکستان کا نور زمان بھی اس ٹورنامنٹ میں شرکت کی اور شاندار فتوحات کے بعد کوارٹر فائنل میں پہنچے۔ پاکستان اسکواش فیڈریشن نے شاندار کارکردگی پر محمد اشرف عرفان کو مبارکباد دی ہے۔ اور تیسرے ایشین یوتھ گیمز بدھ سے بحرین میں شروع ہوں گے۔ پاکستان کا 53 رکنی دستہ ایتھلیٹکس، بیڈمنٹن، کبڈی، جو جتسو، تائیکوانڈو، والی بال اور ریسلنگ سمیت 7 مختلف کھیلوں میں حصہ لے گا۔ یہ تو تھی کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب کچھ خبریں سنتے ہیں تجارت سے متعلق۔ پاکستان میں انڈونیشیا کے سفیر چندرا وارسینانتو نے کہا ہے کہ پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان دو طرفہ معاشی اور تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے تاجر برادری کا کردار اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے یہ بات جکارتہ میں انڈونیشیا کا دورہ کرنے والے پاکستانی تجارتی وفد کے اعزاز میں انٹرنیشنل گالا کریٹو ایکسچینج کے چیئرمین عطاء الکریم کی جانب سے ڈنر سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ جکارتہ میں پاکستانی سفارت خانے کے تجارتی کونسلر نسیم راشد اور ICE کے چیئرمین عطاء الکریم نے بھی تقریب سے خطاب کیا۔ انڈونیشین سفیر نے کہا کہ پاکستان انڈونیشیا کا بڑا تجارتی اتحادی ملک ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان معاشی تعلقات کو مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں اگست 2025 کے اختتام تک موبائل فون کمپنیوں کے صارفین کی تعداد 19 کروڑ 70 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے مطابق اس وقت موبائل ٹیلی فون کی وسعت 79.38% ہے۔ موبائل براڈ بینڈ صارفین کی تعداد بڑھ کر 14 کروڑ 80 لاکھ ہو گئی ہے۔ فکسڈ ٹیلی فون صارفین کی تعداد 30 لاکھ جبکہ براڈ بینڈ صارفین کی کل تعداد 15 کروڑ 20 لاکھ ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 2436 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 66,242 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 1,478 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا جبکہ کل 1,978 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج کے الیکٹرک لمیٹڈ کمپنی کے سب سے زیادہ 229 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 485 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا جس میں سے 289 کمپنیوں کی حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 156 میں کمی جبکہ 40 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ ہوئسٹ پاک لمیٹڈ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 261.96 روپے کا اضافہ جبکہ PIA ہولڈنگ کے حصص کی قیمتوں میں 271.70 روپے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 281 روپے اور قیمت فروخت 281 روپے 50 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 377 روپے 67 پیسے اور 378 روپے 34 پیسے، یورو 327 روپے 85 پیسے اور 328 روپے 43 پیسے، سعودی ریال 74 روپے 93 پیسے اور 75 روپے 6 پیسے، UAE درہم 76 روپے 51 پیسے اور 76 روپے 65 پیسے، جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 86 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپے 87 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 3,81,430 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,66,310 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی جس میں سے 51,155 میٹرک ٹن برآمدی اور 1,15,155 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ یہ تھیں کچھ اہم تجارتی خبریں، اور اب سنتے ہیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس اسلام آباد نے داستان تھیٹر کے اشتراک سے بلکرا کے نام سے تھیٹر پیش کیا۔ ڈرامے میں خواجہ سرا برادری کے خلاف امتیازی سلوک اور بچوں کے استحصال کے مسائل کو اجاگر کیا گیا۔ ارشد منہاس کی ہدایت کاری میں پیش کی گئے تھیٹر کا مقصد سماجی احتجاج ریکارڈ کرانا تھا جس میں شرکاء پر زور دیا گیا کہ وہ معاشرے کے دوہرے معیارات اور ظلم کے خلاف خاموشی پر آواز اٹھائیں۔ شرکاء نے کھڑے ہو کر داد دی اور اسے دل کو چھو لینے والی پرفارمنس قرار دیا۔ ٹی وی اینکر تابش ہاشمی نے فلم کے میدان میں قدم رکھ دیا ہے اور وہ فہد مصطفیٰ اور ماہرہ خان کے ساتھ ایک مزاحیہ فلم میں نظر آئیں گے۔ فلم کا نام تو ابھی سامنے نہیں آیا لیکن فہد مصطفیٰ کے پروڈکشن ہاؤس بگ بینگ انٹرٹینمنٹ کی جانب سے یہ پہلی فلم ہے۔ فلم کی ہدایات اور تحریر بلال عاطف خان کی ہے جو جلد ریلیز کی جائے گی۔ ممتاز ہدایت کار نبیل قریشی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ انسٹا پر فلم کی کاسٹ کو مبارکباد دی اور امید ظاہر کی کہ یہ فلم دھماکہ خیز ثابت ہوگی۔
یہ تو تھی انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ پاکستان ایڈوانسڈ میٹیریلز فورم رواں ماہ کی 27 تاریخ سے اسلام آباد میں ایڈوانسڈ میٹیریلز کے بارے میں 19ویں بین الاقوامی سمپوزیم کا اہتمام کرے گا۔ اس تقریب میں سائنسدان، انجینئرز اور صنعتی ماہرین شرکت کریں گے اور میٹیریل سائنس اور انجینئرنگ میں ایجادات کے بارے میں اظہار خیال کریں گے۔ لیکچرز، تکنیکی نشستیں اور جدید ترین میٹیریل ٹیکنالوجیز پر مشتمل صنعتی نمائشیں سمپوزیم کا حصہ ہوں گی۔ 1989 میں قائم کیا گیا ادارہ تحقیق، ٹیکنالوجی کی منتقلی اور صنعتی تعاون کے فروغ کے لیے پاکستان کا سرکردہ سائنسی فورم ہے۔ سائنسدانوں نے ایک جدید AI ماڈل تیار کیا ہے جس کی مدد سے علامات نمودار ہونے سے کئی سال قبل مرض کی تشخیص کی جا سکتی ہے۔ اس ماڈل کو ڈیلفی 2M کا نام دیا گیا ہے۔ یہ نظام مریض کے طبی ریکارڈ کے مطابق 1000 سے زائد امراض کی تشخیص کر سکتا ہے۔ یہ ماڈل برطانیہ، ڈنمارک، جرمنی اور سوئٹزرلینڈ کے سائنسدانوں نے تیار کیا ہے۔ ماڈل کو برطانیہ کے بائیو بینک کے اعداد و شمار کی بنیاد پر تیار کیا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ AI طریقہ کار صحت کے ڈیٹا کا اسی طرح تجزیہ کرتا ہے جس طرح زبان کے ماڈلز گرامر کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ڈنمارک کے تقریباً 20 لاکھ باشندوں کے ہیلتھ ریکارڈ کی درست تشخیص ہوئی ہے، تاہم تحقیق کاروں کا کہنا ہے کہ ابھی یہ ماڈل کلینکل استعمال کے لیے تیار نہیں ہے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات سعیدہ صالح سے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں سرد رہنے کا امکان ہے، تاہم بلائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں مطلع جزوی برآلود رہنے کے علاوہ کی بارش ہو سکتی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں سرد رہا۔ آج کے ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت مٹی میں 39، تربت اور تھور میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا کہ اسلام آباد اور پشاور میں 32 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں میں 33، مری میں 21، لاہور میں بھی 33، کراچی میں 37، کردو میں 22، سری نگر میں 25، شوپیاں اور پلوامہ میں 26، مظفر آباد میں 31، کوئٹہ میں 27 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ وزیر اعظم نے ملک میں صنعتی پیداوار بڑھانے کے لیے توانائی ڈویژن کو جامع اور مؤثر پالیسی سفارشات تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ شہباز شریف نے چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں میں خواتین کی شرکت بڑھانے سے متعلق اقدامات کا خیر مقدم کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان تعلقات مزید مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر دفاع نے کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی معاہدے کا بنیادی مقصد دہشت گردی کے ناسور کا خاتمہ کرنا ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے پنجاب میں حالیہ سیلاب کے دوران ریسکیو 1122 کی خدمات کو سراہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج دیپال پور میں سیلاب سے متاثرہ 500 افراد میں فلڈ کارڈز تقسیم کیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی سیف سٹی پروجیکٹ کی بروقت تکمیل کی ہدایت کی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی قبضے کی مذمت کے لیے 27 اکتوبر یوم سیاہ کے طور پر منایا جائے گا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تازہ حملوں میں 97 فلسطینی شہید کر دیے ہیں۔ امریکی صدر نے بھارت کو ایک بار پھر دھمکی دی ہے کہ اگر وہ روسی تیل کی خریداری کو محدود نہیں کرتا تو اس پر بھاری ٹیکس عائد کیے جائیں گے۔ ہندو برادری آج تہوالی کا تہوار منا رہی ہے۔ اور آج راولپنڈی میں 2 میچوں کی سیریز کے دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے پہلے روز پاکستان نے جنوبی افریقہ کے خلاف پہلی اننگز میں کھیل ختم ہونے تک 5 وکٹوں کے نقصان پر 259 رنز بنائے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عاشر عباسی، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید جیلانی، مدیر ہوم ڈیسک وسیم احمد، مدیر فورن ڈیسک کنول شمیم، نیوز پروڈیوسر حماد کیانی، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔
یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نعیم زبیری اور حمیرہ رانا اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔